کی ہے آپ کو رہنمائی بھی ملے گی۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقت کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے UBL کلک اینڈ ریمٹ نے، جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان، تیز ترین اور محفوظ ذریعہ ہے۔ پیور حلال وائٹامن نے، جو 100% خالص حلال اجزاء پر مشتمل آپ کی صحت کا ضامن ہے۔ اور ہنی ڈرم نے، جو جلد اور بالوں کے امراض میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل۔ غیب کی باتیں نیو یارک سے لائیو آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر، اور آپ کو دوبارہ بہت بہت خوش آمدید۔ حضرت ایک بڑی دلچسپ ای میل ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے کہ عورتیں گھر میں کام کرتی ہیں، کھانا پکانا، صفائی، سارے گھر کے کام۔ کیا قرآن یا حدیث میں کہیں آیا کہ یہ عورتوں کی ہی ذمہ داری ہے؟ اور دوسرا انہوں نے لکھا ہے کہ اگر عورت کے گھر میں رہ کر کام کرنے سے انہیں شوہر کے برابر سارے اعمال کا ثواب ملتا ہے، تو پھر ان کا ثواب تو انبیاء اولیاء سے بھی بڑھ جائے گا، کیونکہ ایک تو ان کو ان کے حصے کا ثواب ملا، اور دوسرے جو انہوں نے اپنے نیک اعمال کیے اس کا بھی ثواب ملا۔ اور دوسروں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے حضرت سعد کے حوالے سے، کہ جب ان کی شادی ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا تھا لڑکی والوں کو کہ ان کی شادی کر دو، حالانکہ وہ لڑکی والے راضی نہیں تھے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ کیا اس طرح زبردستی کی شادی مناسب یا جائز ہے؟ جہاں تک کام کا تعلق ہے، اصل میں میاں بیوی کا جو تعلق ہے یہ آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے پرلطف ہوتا ہے۔ اگر ایک قانونی خشک ضابطہ اگر بنا کے گزاریں گے تو وہ تو کوئی لطف نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ بیوی کے ذمے گھر کا کام کاج نہیں ہے، کھانا پکانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن شوہر کے ذمے بھی پھر اس کا علاج معالجہ، اس کی دیکھ بھال نہیں ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ وہ کھانا پکانا کرتی ہے، گھر کا کام کاج کرتی ہے، شوہر اس کا علاج معالجہ دیکھ بھال کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے دونوں ایک دوسرے کو فیور دیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ باقی یہ ہے کہ شوہر کو حکم ماننا واجب ہے، اور اگر شوہر حکم دے دے کہ میرے لیے کھانا پکاؤ، روٹی پکاؤ، صفائی کرو، کپڑے دھو، تو اس حکم کی وجہ سے یہ اس پر واجب ہو جاتا ہے عمل کرنا۔ لہٰذا اصل یہی ہے کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے یہ کام چلتا ہے، اور اسی میں ہی لطف ہے۔ اور باقی دوسرا اجر کی بات ہے، تو اس میں شک نہیں کہ جو نیک اعمال مرد جو ہے باہر کرتا ہے یا کسب معاش بھی کرتا ہے، تو اس کا بیوی کا اس میں پورا حق ہوتا ہے، کہ ظاہر ہے کہ وہ اس کی گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے، اس کی امانتوں کو سنبھالتی ہے، تو اور وہ گھر باہر جا کے فارغ ہو کے اپنا کام کاج کرتا ہے، تو اور نیک اعمال کرے گا تو اس میں اس کا اجر ہوگا۔ تو اسی طریقے سے انبیاء کی جو بیویاں ہیں ان کو بھی اجر ملتا ہے انبیاء کے اعمال و افعال میں، لیکن اس سے بڑھ نہیں سکتی، کیونکہ اصل ہوتا ہے، تابع ہوتا ہے۔ ظاہر جو اصل ہے اس کا جو اجر ہے وہ ظاہر ہے اس کا مرتبہ وہ نہیں ہوگا جو اس کے تابع کا ہے۔ اور تیسرا جو واقعہ آپ نے لکھا کہ وہ ایسا نہیں ہے، وہ یوں ہے کہ ان صحابی کی شادی کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تجویز کے ایک صحابی کے پاس بھیج دیا تھا کہ اسے کہو کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے۔ تو وہ شخص وہاں جب گئے اور انہوں نے یہ پیغام سنایا، تو جو والد تھے ذرا تھوڑا سا سوچنے لگے، انہوں نے کہا اچھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے بات کرتا ہوں۔ تو جیسے اندر آئے تو بیٹی یہ بات سن چکی تھی، تو بیٹی نے باپ سے کہا کہ ابا جان، قبل اس کے کہ قرآن کی کوئی آیت اتر آئے ہمارے بارے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ رشتہ ہمارے پاس بھیجا ہے، اس سے بڑی سعادت ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے، آپ اس رشتے کو قبول کر لیجئے۔ تو لڑکی پر کوئی زبردستی نہیں ہوئی تھی، بلکہ لڑکی نے کہا تھا کہ آپ رشتہ قبول کر لیں، کیونکہ رسول اللہ کا ریکمنڈ کیا وہ رشتہ، اس سے مبارک رشتہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے شادی ہوئی، زبردستی کی ایسی کوئی شادی نہیں تھی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا حضرت، ایک مسئلہ ہے، یہ کافی عام ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں پوچھا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بچوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے، ان کا نظم و ضبط میں لانے کے لیے بچوں کو مارا بھی جاتا ہے۔ اب ہمارے جو انڈیا پاکستان میں جو ماحول ہے یا جو ایسٹرن ماحول ہے، وہاں تو یہ کام چل جاتا ہے۔ ہم نے اسکول میں بڑی مار کھائی، بڑی پھینٹی لگی، آپ بھی مدرسے میں پڑھے ہوں گے، آپ نے پڑھایا بھی ہے، پھینٹی کھائی بھی ہوگی اور پھینٹی لگائی بھی ہوگی۔ مجھے یاد ہے میں نے میٹرک رنالہ خورد، ایک بہت چھوٹا سا قصبہ تھا، وہاں سے کیا۔ سردیوں کے دنوں میں ہمارے لیے ظہر کی نماز پڑھنا وہاں لازم تھا، تو اسکول کے باہر ایک نہر تھی، بہت ٹھنڈا پانی اس میں ہوتا تھا، وہاں سے ہم وضو کرتے تھے، اور ہاتھوں پہ سوٹیاں پڑی ہوئی ہوتی تھی بہت دبا کے، اور جب وضو کرتے تو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ وہ ہمیں تو مار یاد ہے، اور میں تو کئی دفعہ شکر کرتا ہوں کہ ہمیں وہ مار پڑی اور ہم نے بہت سیکھا۔
لیکن یہاں کے حالات بڑے مختلف ہیں. یہاں گھر میں مائیں، خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہیں 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال عمر کے، ان کو کئی دفعہ مارتی ہیں، معاملہ پولیس تک چلا جاتا ہے. تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ آیا بچوں کو مارنا مناسب ہے یا کسی اور طریقے سے ان کو ڈسپلن کیا جائے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے مزاج بنائے ہیں. بعض پیار سے سمجھ جاتے ہیں، بعض کو مار کی ضرورت ہوتی ہے. مار جو ہے وہ ادب سکھانے کے لیے اسلام نے اس کی حدود رکھی ہیں. ایسا جانوروں کی طرح مارنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے بیوی کو بھی تنبیہ کے لیے اگر مارنے کا قرآن نے ذکر کیا، اس کی بھی حدود ہیں. اسی طریقے سے استاد جو مارتا ہے اس کی بھی حدود ہیں. یہاں تک کہ یہ تو روایات میں آتا ہے کہ استاد جس جگہ پر مارتا ہے بچے کے، اس جگہ پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. استاد کا مارنا چونکہ کسی ذاتی مفاد کی وجہ سے نہیں ہوتا، اس کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے ہوتا ہے. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو حکم دو نماز پڑھنے کا، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو فضربوہ، ان کو مارو، یعنی پٹائی کر کے ان کی نماز پڑھواؤ ان سے. تو وہ مارنا ایسا نہیں کہ خدا نہ خواستہ ان کا جسم پھاڑ دیں، ہڈیاں توڑ دیں. اس لیے فقہ نے اس کی لمٹ یہ لکھی ہے کہ اگر ہاتھ سے مارنا ہے تو یہ ہاتھ کے گٹے کی قوت سے مارنا ہے. ہاتھ اتنا بھی نہیں کھلنا چاہیے کہ بغل کھل جائے. یہ ہاتھ کے گٹے میں جتنی طاقت ہے، بس یہ چپت جس کو کہتے ہیں. اور وہ بھی چہرے پہ مارنے سے منع کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا کہ چہرہ خود خدا نے بنایا ہے، اس لیے چہرے پہ مارنا یہ چہرے کی توہین ہے. ہاں اس کی کمر پہ مارے. اور اگر ڈنڈی سے مارنا ہے تو ڈنڈی ایسی ہو کہ جس سے ہڈی نہ ٹوٹے، اور ڈنڈی کو بھی اسی گٹھے کی طاقت سے ہی مارنا ہے. یہ استاد بھائی اتنی طاقت سے مارے، ایسا نہیں مارے کہ اٹھا کے ڈنڈا زور سے مارا، اس کا جسم پھاڑ دیا، ہڈی توڑ دی. اصل میں لمٹس کا پتہ نہیں ہوتا تو بدنامی اسلام کی ہو جاتی ہے. اسے یہ لمٹس فقہ نے لکھے، اس لمٹ کے مطابق اگر مارا جائے تو اگر میں تو سمجھتا اگر اس لمٹ کے مطابق یہاں بھی مارا جائے تو یہاں بھی کوئی کیس نہیں بن سکتا، کیونکہ اس سے نہ نشان پڑے گا، نہ بچے پہ نشان پڑے گا، اور نہ جو اس کو ایسی تکلیف ہوگی، ہڈی ٹوٹے گی. تو اس لیے تو لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ اب یہاں کے معاشرے میں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ بھی یہاں مارنا منع ہے، بالکل. اور اس کی وجہ سے پولیس، تو حقیقت یہ ہے کہ اصل میں مارنا ادب کے لیے ہوتا ہے، ذاتی مفاد کے لیے نہ ماں باپ مارتے ہیں یا تکلیف دینے کے لیے نہ اساتذہ مارتے ہیں، تعذیب اور تکلیف کے لیے کوئی نہیں مارتا. تو یہ ادب کے لیے ہوتا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ ہمارے ملکوں کے اندر مار پٹائی کے ساتھ ایسے ایسے بچے پڑ جاتے ہیں کہ جو ان میں ٹیلنٹ پیدا ہو جاتا ہے. اور یہاں آپ دیکھیں تو 1000 میں سے بڑی مشکل سے 10 ہی کام کے نکلتے ہیں، باقی روڈوں پہ گھومتے ہیں. اچھا حضرت کال لیتے ہیں. رضوانہ ہے نیو جرسی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ایک تو مجھے وظیفہ پوچھنا ہے، بہن بھائیوں میں نا اتفاق کی ہو تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. جی. اور دوسرا جادو کی کارڈ کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. جی بہت اچھا. اور پلیز یہ بتا دیں کہ آپ کا پروگرام ریپیٹ کب ہوتا ہے. جی ریپیٹ کب ہوتا ہے آپ کا پروگرام؟ ہاں بڑا اچھا سوال ہے جی. یہ ایک تو ہوتا ہے پیر کی رات کو 1 بجے، منڈے نائٹ 1 AM ان دا مارننگ، اور پھر ہفتہ سیٹرڈے کو دوپہر 2 بجے. یہ ہم نے ٹائم اس لیے رکھے ہیں تاکہ جو دوسری ٹائم زونز کے ناظرین ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو. تو منڈے نائٹ 1 AM اور سیٹرڈے آفٹرنون 2 PM. جی آپس میں جو الفت اور محبت کے لیے سورہ کہف تلاوت کر کے پانی پہ دم کریں، یا کسی ایسی چیز پہ جو سب لوگ کھائیں. تو گھر کے سب افراد کو وہ پانی پلائیں یا کھانا کھلائیں، یا گھر کی چینی وغیرہ پہ دم کر کے رکھ لیں. تو سورہ کہف دم کریں، 17 دن روزانہ پڑھ کے دم کرنا ہے. اس سے انشاءاللہ آپس میں پورے خاندان میں الفت محبت پیدا ہو جائے گی. اور جادو کے کارڈ کے لیے سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع اور سورہ مزمل 3 دفعہ یہ دم کر کے پانی پلاتے رہیں اور بدن میں پھونکتے رہیں. یہ تقریباً 21 دن یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ جادو کٹ جائے گا. اچھا حضرت، بریک پہ جانے سے پہلے ایک ای میل دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ بال بہت گر رہے ہیں ان کے اور جلد پہ دانے بہت ہیں. یہ سائمہ ہیں جنہوں نے ای میل بھیجی ہے. اس سے پہلے کہ حضرت آپ کو اس کا روحانی علاج بتائیں، ہمارے ایک اسپانسر ہیں honeyderm.com. میں خود ان کے پروڈکٹس استعمال کرتا ہوں. بالوں کے لیے میرے بال بہت گرتے تھے، بالکل رک گئے ہیں. اور جلد کے لیے بھی جو دانے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ان کے بہت مفید اور مجرد ان کے پروڈکٹس ہیں، بالکل نیچرل پروڈکٹس ہیں. honeyderm.com. حضرت کوئی روحانی علاج اس کا؟ جی بال گرنے کے لیے کلونجی کے تیل پر سرد واللیل 3 مرتبہ دم کرنا ہے اور کلونجی کا تیل لگانا ہے. یہ تقریباً 41 دن آپ نے یہ لگانا ہے اور صبح کو سر دھو لینا ہے. تو انشاءاللہ اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے. اور دوسرا جو دانے نکلتے ہیں اس کے لیے 1 گلاس پانی میں 1 چمچ جو ہے سیب کا سرکہ وہ مکس کرنا ہے،
اس پہ تیسرا کلمہ 11 مرتبہ دم کرنا ہے اور وہ پی لینا ایک گلاس تقریباً 11 بجے ناشتے سے 2-3 گھنٹے بعد. تو یہ گلاس روز پی لیا کریں. تو یہ بھی 41 دن کرنا ہے. اس سے انشاءاللہ آپ کے خون کی صفائی ہو جائے گی اور دانے نکلنا بند ہو جائیں گے. اچھا حضرت یہ جو سیب کا سرکہ آپ نے فرمایا یہ ایپل سائڈر ایپل سائڈر جی یہ سیب کا سرکہ ہوتا ہے. تو حضرت ایک بریک لیتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے پھر دوبارہ شکر گزار ہیں ہم ہمارے جو تیسرے اسپانسر ہیں honeyderm.com. میں نے ان کے پروڈکٹس کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے UBL کلک اینڈ ریمٹ نے، جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان، تیز ترین اور محفوظ ذریعہ ہے. پیور حلال وائٹامن نے، جو 100% خالص حلال اجزاء پر مشتمل آپ کی صحت کا ضامن ہے. اور ہنی ڈرم نے، جو جلد اور بالوں کے امراض میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل